أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نورا من نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام الأنبياء والمرسلين. ਇਹਦੀ ਗੂੰਜ ਘਟਾਓ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਗੂੰਜ ਬਹੁਤ ਹੈ. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، انہی کی بو مایۂ سمر ہے، انہی کا جلوہ چمر چمر ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ،
کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر، بچا لو آ کر میرے پیمبر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام ایسے کریم ملے ہیں ہمیں، کیا فرماتے ہیں؟ اللہ معطی انا قاسم، اللہ عطا کرنے والا ہے میں بانٹنے والا۔ پھر نہ اللہ کے خزانوں میں کی کمی ہے اور نہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے عطا کرنے میں کوئی کمی ہے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں، بتاؤ اے مفلسو کہ پھر کیوں، تمہارا دل اضطراب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے، کہ مہر کب سے نقاب میں ہے، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ۔ اللہ رب العزت جل والا کی حمد و ثنا اس کے حبیب نبی کریم رؤوف الرحیم افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد، میرے واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، آپ کے سامنے قرآن مجید، فرقان حمید، برہان رشید کی ایک آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے اللہ احکم الحاکمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی بیان ہو اس پر اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح نے، ہر جاندار نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور
اللہ تعالی نے یہ جو انسان کو زندگی عطا فرمائی ہے، اس میں نفس مطمئنہ، وہ روح جو اللہ تعالی نے انسان پر رکھی ہے، انسان کے اندر رکھی ہے، تو جب رب کا حکم آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالی اس کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ زندگی دینے والا وہ بھی رب ہے، زندگی لینے والا وہ بھی رب ہے، لیکن ڈیوٹی آگے فرشتوں کی لگائی ہے۔ ڈیوٹی کس کی لگائی ہے؟ فرشتوں کی۔ حضرت علی بن حسین، یہ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل کا نام عبداللہ ہے۔ کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ اور حضرت میکائیل کا نام عبید اللہ ہے، اور حضرت اسرافیل کا نام عبد الرحمن ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کے آخر میں ایل آتا ہے، ایل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام، اور چوتھے فرشتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کی ڈیوٹی ہے روح کو قبض کرنے کی۔ آپ نے پچھلے 2 جمعۃ المبارک میں فرشتوں کی مختلف ڈیوٹیاں سنی ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں وہ جمعے کے دن ہی صرف آتے ہیں اور مسجد کے دروازے پہ ہی کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ جو جو پہلے آتا جاتا ہے ان کے نام لکھتے جاتے ہیں، اور جب خطبہ شروع ہوتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر سمیٹ کے رب کی بارگاہ میں واپس چلے جاتے ہیں۔ اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو آپ پہلے مسجد کی زینت بنتے ہیں، جو احباب جن کی یہ عادت ہے، یہ عادت انشاءاللہ ان کو جنت میں لے جائے گی۔ اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، جو مسجد سے محبت کرتا ہے بندہ، جو مسجد سے محبت کرتا ہے، نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بعض لوگ مسجد کے اوتاد ہوتے ہیں، مسجد کی میخیں ہوتی ہیں، یعنی مسجد کے کیل، میخیں جن سے وہ چیز کو پکڑا جاتا ہے، مضبوط ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض لوگ مساجد کی میخیں ہوتی ہیں، مطلب کہ وہ مسجد سے بڑا پیار کرتے ہیں، ان کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ لگا رہتا ہے کہ اب ظہر کی نماز ہوئی، اب عصر کی نماز ہوئی، اب مغرب کی نماز ہوئی، یعنی مسجد بھی ان سے ہی آباد ہوتی ہے۔ ہر مسجد میں کچھ ایسے بزرگ نوجوان ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، مساجد کی زینت بنتے ہیں، پہلی صف میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ یہ پہلی صف میں آ کر بیٹھنا اور نماز پڑھنا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا مقام ہے، رب کی بارگاہ میں کتنی فضیلت ہے، تو لوگ اگر بیمار بھی ہیں تو پھر بھی رینگ کے مسجد میں پہلے آتے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کتنا ثواب۔ اب یہ ہر کسی کو یہ شرف حاصل نہیں، آتے ہیں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، کوئی پہلے آیا کوئی بعد میں آیا، لیکن وہ تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا نا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ جو پہلے ایمان لے کے آئے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین جو رب کی بارگاہ میں سب کچھ چھوڑا،
ہیں، بال بچے، بزنس، مال شال، گھر آباد سب چھوڑا، کس کے لیے؟ رب کے لیے، نکل پڑے گھروں سے۔ پھر آگے انصار نے جب ان کو ریسیو کیا، جو ریفیوجی تھے، جو مہاجرین تھے، انہوں نے کیسے ریسیو کیا؟ مصطفیٰ نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب تم ایک دوسرے کے بھائی بن گئے ہو۔ ہر بندہ اپنے ساتھ ایک مہاجر کو شریک کرے۔ اچھا، رب کی بارگاہ میں وہ نکل پڑے۔ اب قیامت تک کے لیے مسلمان آتے رہیں گے، لوگ مسلمان ہوتے رہیں گے، لیکن جو مقام مہاجرین کا ہے، انصار کا ہے، وہ کسی کو بھی حاصل نہیں ہو۔ رب کے رستے میں نکل پڑے، مصطفیٰ کریم کے ساتھ نکل پڑے۔ تو نیکی میں پہل کرنا، اللہ کے کام میں پہل کرنا، یعنی نماز ہے تو پہلے جائیں یار، جمعہ ہے پہلے جائیں، یہ کوئی عام کام نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میخیں ہوتی ہیں مسجد کی، جن سے مساجد آباد ہوتی ہیں۔ اب جب کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، جب کبھی یعنی مسجد میں نہیں آئے، کوئی کام پڑ گیا، کسی شہر چلے گئے یا بیمار ہو گئے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لوگوں کے جو ہم نشین اور دوست ہوتے ہیں وہ فرشتے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ جب مسجد میں بیٹھتے ہیں نا تو فرشتے ان کے پاس آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنا وہ مقام والا بندہ ہے جس کے پاس رب کے نوری فرشتے بیٹھنا فخر محسوس کرے۔ ہم تو یہ سمجھتے نا یار چلو تقریر ہی سننی کی کرنا، سن کے اینڈ تے جاواں گے یار، 2 نفل پڑھے، 2 فرض پڑھے تو واہ بھائی واہ، واپس آ کے جمعے حاضری لگ گئی۔ نہیں یار، دوست بنانا ہے تو رب کے فرشتوں کو بناؤ، وہ تمہارے پاس بیٹھے، فخر محسوس کریں۔ فرشتوں کا پاس بیٹھنا یہ جنتی لوگوں کی نشانی ہے۔ تو پھر جب کبھی وہ بیمار ہو جاتے ہیں، مسجد میں نہیں آئے، تو فرشتے ان کی عیادت کرنے جاتے ہیں، فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جب کبھی وہ شہر سے باہر چلے جاتے ہیں کسی کام کے لیے، تو فرشتے ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی فضیلت ہے۔ کیا ہے اس نے؟ آ کے نماز ہی پڑھی، سنتیں پڑھی، فرائض پڑھے، نفل پڑھے، رب کی بارگاہ میں دعا کی، چلا گیا۔ تو فرشتوں کو اپنا ہم نشین بنائیں، فرشتوں کو اپنا دوست بنائیں۔ تو اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا؟ صرف مسجد میں آ کے 5 وقت رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی پڑے گی۔ کتنا افضل کام ہے، لیکن ہم بھولے ہوئے، ہماری سردی نے جان چھوڑی۔ او یار، صحابہ کرام قربان جاؤں جنہوں نے سب کچھ ہی چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام جب مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ پہنچے، کچھ بھی پاس نہیں، جوڑے بھی ساتھ نہیں ہیں کپڑوں کے، ایک جوڑا ہے بس۔ رب کی بارگاہ میں رب کے نبی کی حکم پر نکل پڑے۔ یہ نہیں سوچا کہ ساڈا کی ہوئے گا یار، ٹھنڈ لگ جانی ہے، بچیاں نو کہتا نہیں تسی گھر ہی رہو، اسی جانے ہیں، نہیں، بال بچے بھی نال۔ ہائے 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 ہائے، قربان جاؤں، قربان جاؤں۔ صحابہ کرام ایویں نہیں، اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اب کوئی جتنا بھی کالے کپڑے پہن کے شراب پی کے آ کے بکواس کرے صحابہ پر، تو صحابہ کرام کو اس کی بکواس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ان سے تو اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو چکا ہے۔ یہ تو اپنی کمر گندی کر رہے ہیں، کرتے جائیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، من سب اصحابی، جس نے میرے صحابی کو گالی دی، اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ اور ہمارے لوگ بڑے شوقین ہو گئے ان کے، اور جا کے ان کے مرثیے لگاتے ہیں اپنے گھروں میں۔ او یار، جیڑا بندہ صحابہ کرام دے اتے تبرہ بازی کرے، جیڑا بندہ، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سب صحابہ کے احسان
احسانوں کا بدلہ دے چکا ہوں، اگر کسی کا احسان باقی ہے تو وہ میرے ابو بکر صدیق کا باقی ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یار ان جلیل القدر اس خلیفۃ الرسول بلا فضل پہ کوئی گندا نطفہ اٹھ کے وہ حرام کا ہی ہے، حلال کا نہیں، کیونکہ جو غلام وہی ہوتا ہے جو آقا کا بھی غلام ہو اور آقا کے پیار والوں کا بھی غلام ہو۔ اور وہ صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازیبا گفتگو کرے تو وہ کبھی بھی نہ رب کا محبوب ہو سکتا ہے نہ مصطفیٰ کا محبوب ہو سکتا ہے۔ یہ چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا صحابہ، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں، یہ تم نے کرنا ہے، یہ تم نے کرنا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنازہ پڑھا اور وہاں پر قبر کے پاس بیٹھ گئے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 بار فرمایا قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ موت کے قریب ہوتا ہے، بندہ مومن کی تیاری ہوتی ہے، اس وقت رب کے فرشتے جو بندہ مومن ہے اس کی موت پر رب کے وہ فرشتے ہوتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، سبحان اللہ، سورج کی طرح ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں جنتی کفن ہوتے ہیں، سبحان اللہ، جنت کے کفن ہوتے ہیں ان کے ہاتھوں میں، اور جنتی خوشبوئیں اس کفن میں سے آ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ایسے جوک در جوک حد نگاہ تک فرشتوں کی ایک تعداد حد نگاہ تک بیٹھ جاتی ہے اور انتظار کرنے لگ پڑتی ہے۔ ملک الموت آتے ہیں اور ملک الموت اس روح سے کہتے ہیں اے پاک روح نکل اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی رضا کی طرف۔ یہ ملک الموت کا انداز ہے ایک مومن کے ساتھ، ایک مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کے ساتھ۔ کیا انداز ہے؟ فرماتے ہیں نکل یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ نکل اپنے رب کے نام سے نکل۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جیسے مشک پانی کی دیکھی ہوئی ہے، یہ بچوں نے نہیں دیکھی ہوگی، اس میں مشک پانی کی ہوتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مشک سے پانی کا قطرہ گرتا ہے اتنی آرام سے ملک الموت مومن کی جسم سے اس کی روح کو نکالتے ہیں، سبحان اللہ، اتنا پیار کا انداز ہے۔ تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا غلام ہے جس نے اپنی زندگی رب کے رستے میں گزاری ہے، اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے، اپنے آپ کو بری چیزوں سے بچایا ہے، جس سے رب نے منع کیا اس سے رک گیا، جس سے مصطفیٰ کریم نے منع کیا رک گیا، تو پھر اس بندہ مومن کی روح اس طرح نکلتی ہے جسے مشک پانی والی مشک سے پانی کے قطرے نکلتے، آرام آرام سے ٹپک ٹپک کے وہ نکلتے، اور جیسے ہی وہ روح نکلتی ہے ویسے ہی فرشتے ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے۔ وہ جو فرشتے جنت سے آئے ہیں جنت کا کفن لے کے ساتھ ہی لے لیتے ہیں، آسمان کی طرف بلند ہوتے ہیں، اور پہلا دروازہ آسمان کا کھلتا ہے، وہ کہتے ہیں خوش آمدید اے مبارک روح، تجھے مبارک ہو۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 7 آسمان پر اس روح کو مبارکبادیاں دی جاتی ہیں۔ پھر رب فرماتا ہے
کہ اس روح کو واپس لے جاؤ، کیونکہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ میں نے ان کو مٹی سے زندہ کیا ہے، مٹی میں ماروں گا، مٹی سے دوبارہ زندہ کروں گا۔ تو وہ روح کو دوبارہ واپس لایا جاتا ہے، اس بندہ مومن کے جسم میں آ جاتی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ مرنے والا اس طرح آواز سنتا ہے جس طرح اس کو دفنانے والے قبر کی پر مٹی ڈال کے واپس ہٹ رہے ہوتے ہیں، تو ان کی جوتوں کی آہٹ کی آواز کو بھی وہ سن رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتے آ جاتے ہیں، وہ منکر نکیر فرشتے آ جاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، بتا تیرا رب کون ہے، بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تو اس پیاری ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ وہ کہتا ہے ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے، دینی الاسلام، اسلام میرا دین ہے، اور مصطفیٰ کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے، اس نے جواب ٹھیک دیے ہیں، اب فرشتے اس کو حکم فرماتے ہیں کہ سو جا۔ جیسے پہلی رات کی نویں نویلی دلہن اپنی سیج پہ سوتی ہے، ویسے اس کو لٹا دیا جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، مریں گے تو ویکھ لواں گے۔ او بھائی، بہت مشکل مقام ہے، بہت مشکل مقام ہے۔ وہ صحابہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، جن کو کئی بار مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت کی بشارت دی، وہ کبھی قبر سے گزرتے تو بہت روتے اور فرماتے کہ یہ پہلی سٹیج ہے قیامت کی، اگر کوئی اس سٹیج میں سے پاس ہو گیا تو اس سٹیج میں سے بھی پاس ہو جائے۔ لیکن اسی کہنے وہ ویکھی جائے گی، ہمارا یہ ایک ڈائلاگ بن گیا۔ یہ تو رب کے خوف سے ہم بے پرواہ ہو رہے ہیں نا، یہ ہمیں جیسے ہمیں رب کا خوف ہی کوئی نہیں کہ ویکھی جائے گی۔ اس لیے تو جب وہ بندہ مومن، اس کو کہا جاتا ہے لیٹ جا، اور پھر اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور جنت کی ہوائیں اس کی قبر میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک خوبصورت نوجوان اس کی قبر میں آتا ہے، اور اچھے کپڑوں والا، اچھی خوشبو والا، اور وہ اسے کہتا ہے تجھے مبارک ہو، رب نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ وہ کہتا ہے اے خوشخبری دینے والے، اے خوبصورت نوجوان، تو کون ہے؟ تو کون ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں تیرا اچھا عمل ہوں، جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا میں تیرا وہ اچھا عمل ہوں۔ اب اچھا عمل کیا ہی نہ ہو، ساری زندگی جھوٹ بولا ہو، رشوت کھائی ہو، حرام کیا ہو، حرام کھایا ہو، تو پھر تو اچھا عمل اس صورت میں نہیں آئے گا۔ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب بندہ منافق، وہ گناہگار بندہ مرتا ہے تو پھر فرشتے اترتے ہیں اور نہایت کالے رنگ کے فرشتے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں بدبودار کفن ہوتا ہے، بدبودار، جس سے بہت بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ بیٹھ جاتے ہیں اور ملک الموت تشریف لاتے ہیں، اور ملک الموت اس کی جب وہ ملک الموت روح ملک الموت کو دیکھتی ہے نا تو وہ چھپ جاتی ہے، پیچھے کر کے جسم میں چھپنے کی کوشش کرتی ہے کہ مجھے نہ نکالو۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس طرح گیلی کاٹن ہو نا، روئی ہو، اس میں کانٹے دار ایک جھاڑی بندہ ڈال دے، پھر کاٹن کو اس سے جدا کرے، تو جس طرح وہ پارا ہو جاتی ہے، اس طرح روح کو ملک الموت اس کے جسم سے کھینچ کے نکالتے۔
الامان والحفیظ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے۔ ایویں نہیں بزرگاں نے کیا عدل کریں تے تھر تھر کمبن اچیاں شاناں والے، یہ تے رب دا کرم ہے جے اسی پاس ہو جائیے۔ اے ساڈے دکے دوڑاں دیاں نمازاں نے، بڑی مشکل نال اسی بستر چھڈدے ہیں کہ یار چلو ہن 5 منٹ رہ گئے چھڈ ہی دئیے بستر، چلو یار ہن ذرا منہ وکھائیے، چلو نہ لوائیے کہ جمعہ پڑھ لیا ہے۔ دکے دوڑ دیاں نمازاں نے ساڈیاں۔ محبت کے ساتھ کوئی بندہ رب کی بارگاہ میں آتا ہے، نہیں تو کوئی پیو دے ڈر تو آ رہا کہ پیو نہ ڈانٹ دے، کوئی جناب کسی دی وجہ تو کوئی کسی دی وجہ تو۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم پر مجھے دجال کے فتنے سے بھی ایک بڑے فتنے کا خوف ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے کیا، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فتنہ ہے؟ فرمایا وہ ریاکاری کا فتنہ ہے، وہ شرک اصغر ہے کہ تم کسی کو دیکھ کر کے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے کہ حاجی صاحب کھڑے نے تو لمبی نماز کر دے۔ ہمارے عمل بھی سارے دکھلاوے کے ہو گئے۔ آپ کسی شاپ پہ بزنس کا اپنا کوئی چیز خریدنے چلے جائیں تو کہیں گے صوفی صاحب، حاجی صاحب، قاری صاحب آپ کا چہرہ ہی بڑا پیارا ہے، آپ جی تھانوں تے تسی مینوں ویسے بڑے چنگے لگے ہو، اس واسطے تھانوں جڑی نا چیز اننے دی دینی۔ وہ بندہ کہتا ہے یار ماشاءاللہ بڑا اچھے اخلاق والا بندہ ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ تو وہ جو ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے دکانداروں کا، تو پھر جب وہ چیز لے آتا ہے اور گھر میں اس کو کوئی مسئلہ بن جائے، خراب نکل آئے، کوئی اس کو مسئلہ ہو، اب جب وہ واپس جاتا ہے تو اس کا اخلاق سارا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو بلائیں گے بھی تو کہے گا یار چھوٹے گل سن انہاں دی کی کہندے نے، ایتھے رکھ دیو جی مال آن والا ہے، مال واپس آئے گا تو تسی پھر رہ جیو۔ وہ مال بلٹی ہویا وہ جناب تھانوں ہن خوش قسمت ہی ہے کوئی بندہ جنوں فوراً وہ جڑی چیز ہے انہوں واپس مل جاوے، لیکن وہ یعنی ہمارے اخلاق سارا کچھ دکھلاوا ہے۔ پہلے وہ حاجی صاحب، وہ صورت سے پیار، وہ سب کچھ کے پیسے آنے، اب وہ بندہ غریب بندہ آ گیا تمہارے پاس کہ یہ چیز میں یہ نقص ہے، پہلے تو پاؤں پہ پانی نہیں پڑتے دیتے، جی ہم تو واپس کرتے نہیں، نہ تبدیل ہے نہ واپس ہے، بس جی ختم کم۔ اور اگر کوئی مان ہی جائے چلو جی اتنے رکھ دو، پھر سامان آئے گا تو پھر تسی 2-3 دن بعد چکر لا لیو۔ یہ ہمارے اخلاق ہے، تو دکھلاوا ہے نا۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں جناب یہ چیز ہے آپ یہ لے جائیں، اس کے متبادل لے جائیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ تو سب سے بڑا فتنہ، دجال سے بڑا فتنہ وہ یہ ہے کہ لوگ شرک اصغر کریں گے، ریاکاری کریں گے، دکھاوے کے کام کریں گے، دکھاوے کی محافل، دکھاوے کی نعتیں، دکھاوے کی تقریریں، سب کچھ۔ تو قیامت والے دن رب کی بارگاہ میں جب وہ بندہ جائے گا تو اللہ فرمائے گا تیرے پاس جو تو نے عمل کیے کیا کیا؟ یا اللہ بڑیاں نمازاں، بڑیاں تقریراں، بڑیاں تلاوتاں، سب کچھ کیتا ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے واسطے تو کیتا کچھ نہیں، جنہاں واسطے کیتا ہی جا کے انہاں کولوں جا کے دا ثواب لے لا۔ میرے واسطے تو نہ شہید ہویا، تو میرے واسطے نہ تو سخاوت کیتی، میرے واسطے نہ تو تلاوت کیتی، میرے واسطے نہ تو تقریر کیتی۔ اس لیے جو عمل کرنا ہے للہیت کے ساتھ کرو کہ یار میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، بس کسے نو دکھانا نہیں، کسے نو خوش کرنے واسطے عمل نہیں کرنے۔ وہ ایک بزرگ سن تے وہ بادشاہ نے انہوں دی دعوت کیتی، وہ چلے گئے تو اتھے بادشاہ دی دعوتاں تے پھر بڑیاں عالیشان قسم دے کھانے ہوندے نے، تے بادشاہ نے جناب والا انہوں دا بڑا پروٹوکول کیتا، بڑے قسم دے کھانے لائے، تے انہوں نے نا تھوڑا جہا کھادا تے بعد گھر آ کے تے کھپ پا چھڈی کہ مینوں روٹی دیو۔ پتر آکھن لگا جی تسی تے بادشاہ دے مہمان سو تے تسی بھوکے آ گئے ہو۔ انہاں آکھیا پتر میں اتنے تھوڑا کھادا، جے میں بہتا کھانا انہوں نے کھانا بزرگ بہت کھاندے نے۔ تو پتر بڑا سیاںا سی، انہیں آکھیا ابا جی تے پھر تسی جڑا نا نماز بھی دوبارہ ہی پڑھ لو، تسی نماز بھی دکھلاوے دی کیتی ہونی۔ اور یاد رکھیں یہ جو ہم جھوٹی صلح مارتے ہیں، اوے آ یار تینوں میں پانی پلاواں، انہیں نے بوتل تے جناب تھانوں پلانی چاہ، او نہیں آؤ یار چلا چاہ پلاؤ، تے دل چے کہ کتے ہاں نہ کر دے، دل چے کہ ہاں نہ کر دے، اتوں آؤ نہیں یار تینوں اودا کھان تو بغیر نہیں جان دینا۔ یہ بھی گناہ، بہت بڑا گناہ ہے۔
اور جا کے شرمانا بھی نہیں چاہیے. اگر کسی کے یہاں مہمان گئے ہیں بھوک لگی اسے کہ بولو بھائی روٹی دو, یہ بھی جائز ہے شریعت میں. یہ بھی نہیں جائز کہ تھانو بھوک لگی تسی کو نہیں 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 جناب نہیں شکریہ شکریہ, اور دلے تھاڑے ہے کہ یار بڑی بھوک لگی کہاں سے روٹی لے آئے. اسلام تو بھائی واضح دین ہے. اسلام کہتا ہے دکھلاوا نہیں کرنا, جو دل میں ہے وہ سامنے لے آؤ. بھوک لگی اسے بولو بھائی آیا ہوں کوئی ہے کھانے واسطے تو لے آؤ. پھر اگوں تکلفات ہی نہ پوے جناب میزبان, جو ہے دال جو بھی ہے وہ آ کے سامنے رکھ دے. تو ریاکاری دکھلاوے کے عمل نہیں کرنے, دکھلاوے کی نماز نہیں پڑھنی. اکثر لوگوں کو پتہ نہیں کیا نماز پڑھتے ہوتے ادھر دیکھ رہے ہوتے, او بھائی رب سامنے ہے بیت اللہ شریف ال تیرا منہ ہے تے جناب اتنا دیکھ رہے ہوں گے. پوری جناب مسجد کا جائزہ لے رہے ہوتے, کس کی نماز پڑھ رہے؟ تمہاری نظر سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے مکمل یکسوئی کے ساتھ. تو ریاکاری سے بچو. یہ ریاکاری جناب فحابطت اعمالہم, اعمال کو جلا دیتی ہے, کچھ نہیں رہتا پاس. اس لیے بزرگان دین نے اپنے آپ کو ریاکاری سے بڑا بچایا. بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, آپ کے بارے میں پتا چلا تھا کہ آپ میں نہیں کہتے. کیا نہیں کہتے؟ میں. پراؤڈی ایک لفظ ہے, بندہ کہتا ہے کہ میں کیتا. آپ میں سے بڑا احتراز کیا کرتے تھے. وہ آیا تو انہیں آکے جی شیطان نو اللہ نے جنت چوں کیوں کڈیا؟ آپ نے فرمایا ابھی ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے, اس کے بعد تجھے جواب دیں گے. اب جب جواب ظہر کی نماز پڑھی, آپ نے فرمایا ہاں بھائی نوجوان وہ کون ہے, کس نے سوال کیا تھا؟ وہ کہنے لگا جی میں نے. فرمایا اسی لفظ کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت سے نکالا تھا. تو بزرگان دین نے تو اپنی ذات کی نفی کی ہے. آج کل تو یوٹیوب تے تھانو ولی اللہ ملن گے, اپنے منہ نہ کہندے میں اللہ دا ولی ہوں جی, میں تے جن کڈتے جی, میں فلاں کرتا جی, میں فلاں کرتا. تسی کی ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ قال انی عبد اللہ, میں تے اللہ دا بندہ. اتنے جلیل القدر نبی جن کو اللہ نے کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا, اللہ نے ان سے کلام فرمایا, کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تے اللہ دا بندہ. قال انی عبد اللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, اللہ نے مینوں کتاب دیتی ہے تے اللہ نے مینوں اپنا نبی بنایا ہے. یعنی بزرگان دین انبیاء کرام آپ کا کیا ایک پریچنگ کیا ہے, تبلیغ کیا ہے کہ ریاکاری کچھ بھی نہیں کرنی, اپنے نفس اپنی ذات کا انکار کرنا ہے. تو ریاکاری کی نمازوں سے, عبادتوں سے, اخلاق سے بچو. باہر ہمارے اخلاق اللہ اللہ اللہ, بندہ کہتا ہے کہ یار ان سے بندہ بات کرتا رہے. آفیسز میں ہمارے کولیگز کے ساتھ, ہمارے کسٹمر کے ساتھ جو ہماری کنورسیشن ہوتی ہے وہ ایسی پیاری ہوتی, بندہ کہتا ہے یار کیا پھول جھاڑے اس کے منہ سے, اور جیسے ہی وہ بندہ گھر آتا ہے سارا اخلاق ہی ختم ہو جاتا ہے. ماں کے لیے کوئی اخلاق نہیں, باپ کے لیے کوئی اخلاق نہیں, بیوی کے لیے کوئی اخلاق نہیں, بچوں کے لیے کوئی اخلاق نہیں. تو یہ ریاکاری ہے. اگر تم میں یہ ہوتا کہ میں رب کو راضی کر رہا ہوں, رب کو, جو پیار والا بندہ ہوتا ہے نا, جو نرم گفتگو کرنے والا بندہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بندہ ایک ایسا اللہ کا بندہ ہے جس پر جہنم کی آگ حرام ہے اور وہ اس پر حرام ہے, یعنی دوزخ پر وہ حرام ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سا بندہ ہے؟ آپ نے فرمایا نرم گفتگو کرنے والا, جو جھگڑالو نہیں, بات پر تپ نہیں جانا, جاؤ جناب آسمان تو ہو کے ہٹنا نہیں, نرم خو, پیار سے بات کرنے والا, میانہ روی رکھنے والا. اور نرم خو رکھنے والا وہ ایسے ہی ہے کہ جہنم کی آگ اس پر حرام ہے اور وہ جہنم پر حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تب ہے نا کہ بندہ اس کو پریکٹیکلی اپنے پر امپلیمنٹ کرے, نہ کہ جناب دکان پہ ہمارا رویہ ہو رہا ہے, گھر ہو رہا ہے, باہر ہو رہا ہے, دوستوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو یہ وہ ریاکاری والی بات ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ ملک الموت اس کی جب روح کو نکالتے ہیں تو ایسے نکالتے ہیں کہ جیسے گیلی اون میں سے, کاٹن میں سے وہ ایک کانٹے والی جھاڑی کو بندہ نکالتا ہے تو سب کچھ وہ ترچھا ہو جاتا ہے. ایسے بندہ منافق کی اور گناہگار کی موت جو روح ہے اس کو ملک الموت نکالتے ہیں. پھر اس کو فرشتے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں,
اوپر چڑھتے ہیں تو پہلے آسمان سے ہی اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے کہ اس گندی روح کو لے جا واپس، اس گندی روح کو لے جا واپس۔ جو کہتے نہیں دیکھی جائے گی جناب، نماز بھی ایسی کوئی نہیں پڑھنی۔ اور یاد رکھیں سب سے برا جملہ رب کی بارگاہ میں یہ ہے، آپ کسی کو کہیں آ یار نماز پڑھو، کہ جا اپنا کام کر تو ایڈا جی، یہ رب کی بارگاہ میں سب سے ناپسندیدہ جملہ ہے۔ تسی بے نمازی نو کسی نو کہو نا نماز پڑھو، کہنا جا جا اپنا کام کر۔ دیکھا کریں کہ وہ دعوت کس چیز کی دے رہا ہے، اس کو بولا کریں جو مسئلہ ہے نہیں پڑھ سکتے تو پڑھے ایک طریقے کے ساتھ۔ ویسے تو اس نے بڑی اچھی دعوت ہونا تو چاہیے، نماز پڑھے، نماز سے تو کسی کو چھٹکارا ہے ہی نہیں، وہ غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، نبی ہو، کسی کو بھی چھٹی نہیں۔